अदलिया का फैसला है और अदलिया का फैसला इमरान खान साहब के लिए और उन तमाम सियासी कैदियों के लिए जो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, तहवील में हैं, और ख़ास तौर पे उनके लिए जो कि फ़ौजी अदालतों से जिनको सज़ा हुई, उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है और इसका फ़ायदा इमरान खान को पहुँचेगा। इमरान खान साहब समेत उन तमाम सियासी कैदियों को पहुँचेगा जिन पर एक तलवार लटकाई जा रही है 9 मई, 9 मई और 9 मई की। शाह महमूद कुरैशी साहब उसमें शामिल हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और इनके साथ आलिया हमजा, अलीमा खान, बेशुमार यानी कि और उमर सरफराज चीमा साहब हैं और मियां महमूद रशीद हैं, सेनेटर रियाज चौधरी हैं, बेशुमार लोग हैं जिन पे ये तलवार लटक रही है और ये सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में है क्योंकि मुकदमा दर्ज किए गए थे। तो बहरहाल इस बारे में एक अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा जनाब एक और भी दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की रिहाई, ये एक चल रही है स्ट्रगल। पहली खबर मेरा ख्याल है कि हम वहीं से स्टार्ट लेंगे क्योंकि जो इस वक्त चल रहा है वो बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। इमरान खान साहब की रिहाई का मामला, इमरान खान साहब को तवील कैद में रखा हुआ है और उनको गिरफ्तार करने वालों और गिरफ्तार करवाने वालों का जो एक परसेप्शन था इमरान खान के बारे में वो हो चुका है गलत और वो एक पंगा ले बैठे हैं। वो मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि इमरान खान की गिरफ्तारी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट को मशवरा देने वाले हमारे दानिश्वर जितने भी थे उनके लिए भी एक पंगा बन गया है और उनके गले का फंदा बन गया है कि काश, अब वो उस दिन को पछता रहे हैं कि काश हम इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में ना डालते, क्योंकि इनका ख्याल जो था एक वन लाइनर जो है, इनका ख्याल ये था कि इमरान खान जो है वो मम्मी डैडी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और बर्गर फैमिली इनको कहा जाता था, यानी कि पूरी पीटीआई को बर्गर फैमिली कहा जाता था कि ये बर्गर खाने वाले लोग हैं नौजवान और मम्मी डैडी ग्रुप हैं और ये आ जाते हैं, बस हल्ला गुला करते हैं और ये पिकनिक के तौर पे आते हैं सियासी जलसों में और पिकनिक मनाई और गाने शाने गाए और चले गए। ये मजाक उड़ाया जाता था और कहा जाता था कि असल जो वर्कर है और असल जो सियासी कुव्वत है वो तो है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, ये नजरियाती लोग हैं। और फिर कहा जाता था कि मौलाना कहते थे कि हम हैं नजरियाती लोग और इसलिए इन सारों ने यही सोचा था कि असल तो सियासी ताकत जनाब और सियासी कारकुन हमारे हैं, हम जिद्दोजहद कर सकते हैं, हम स्ट्रगल कर सकते हैं, हम मज़ाहमत कार हैं। और मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा एंड कंपनी ने भी यही सोचकर जो है वो इनके साथ मामला तय कर लिए, नवाज शरीफ एंड कंपनी के साथ। और वोट को इज्जत दो का जो नारा था वो इनके लिए काफ़ी मसला बन गया था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलें इनके साथ मामला तय कर लें, ये बड़े खरकार लोग हैं। इमरान खान तो खेत की मूली है, जब चाहेंगे उसको हजम हजम कर लेंगे, इसका कोई मसला नहीं है, ये सारा कुछ हमारी मुट्ठी में बंद है। ये एक एस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच और सोच थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ये सोच अप्रोच और ये सारे का सारा थीसिस जो है वो सारा फ्लॉप हो गया। दूसरा, जनरल बाजवा साहब एंड कंपनी के साथ बहुत सारे दानिश्वर जो थे उन दिनों वो भी मुलाकातें कर रहे थे और मुलाकातों पे मुलाकातें किए जा रहे थे और उनको मशवरा दे रहे थे कि जनरल साहब खिंच दो काम में, पुट दो और तुन दो, यानी कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते थे। इनके पल्ले कुछ नहीं है, बस इसको उखाड़ें और लेके आए। मियाँ साहब बड़े जबरदस्त आदमी हैं, इसहाक डार साहब आपको बुलंदियों पाकिस्तान की मईशत को बुलंदियों पे ले जाएंगे। इसहाक डार आएगा, डॉलर नीचे जाएगा और मुल्क पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ये नारे लगाए जाते थे, ये कॉलम लिखे जाते थे और आज भी वो हमारे दोस्त मौजूद हैं, कॉलम लिखे जाते थे और बताया गया एस्टेब्लिशमेंट को कि ये देखें असल जो आपके अलाइज हैं ना वो नवाज शरीफ साहब हैं, वो मरीम साहिबा हैं, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, असल अलाइज जो हैं वो जरदारी साहब हैं, ये पॉलिटिक्स के गुरु हैं, ये बाबा आदम हैं, आप इनके साथ मिले हैं, ये बड़े तगड़े लोग हैं, ये बड़े पायदार लोग हैं। ये कॉलम लिखे गए, शर्मनाक अंदाज में ये कॉलम लिखे गए, शर्मनाक अंदाज में ये तहरीरें सामने आई, शर्मनाक अंदाज में प्रोग्राम किए गए और फिर जाके मुलाकातें करते थे। उनमें से कुछ दोस्त तो हमारे राह रास्त पे आ गए हैं और उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है और वो एक साइड पे हो गए हैं क्योंकि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है, उनके साथ भी धोखा हुआ और चूंकि कहा गया था कि हम आपको भी अकोमोडेट करेंगे, लेकिन हुआ ये
کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی باری آئی، اب میں آپ کو پتے کی بات بتا رہا ہوں، جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی تھی اور وزیروں کے نام آئے تو بہت سارے لوگوں نے، ہمارے جرنلسٹ دوستوں نے بھی شیروانیاں سلوائی ہوئی تھی، اور میڈیا مالکان بھی شامل تھے ان میں، اور ہمارے ہمارے دوست بھی تھے، ہمارے کولیگز تھے، جن کو اینکر پرسنز یا مایہ ناز صحافی کہا جاتا ہے، بڑے بڑے تگڑے لوگ جو ہیں، نام نہیں لیتا میں، تو انہوں نے بھی شیروانیاں سلوائی ہوئی تھی، تو قرہ نکلا مرتضی سولنگی صاحب کے نام، اور اس کے بعد آدھے تو اسی وقت ارتھ ہو گئے، اور آدھے سے زیادہ اسی وقت ارتھ ہو گئے کہ جناب لارے سانو لائے ہوئے سنتے بنا کسی ہور نہیں دیتا، تو پہلی بات تو یہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر آگے جب کھانے پینے کا دور آیا تو پھر جب چلا تو پھر بھی وہ سارے کے سارے پیچھے رہ گئے، اور ابھی تک کسی بھی ہمارے دوست کو نوکری نہیں ملی، اور اس لیے وہ اب اپنا گلا پھاڑتے رہتے ہیں اور ماضی کے قصے دہراتے رہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی، تو اس لیے جو مشورہ دینے والے تھے وہ بھی، اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ جنرل باجوہ صاحب بھی چلے گئے، اور جنرل باجوہ صاحب گئے، ان کے ساتھ جنرل ندیم انجم بھی فارغ ہو گئے جی۔ تو لہٰذا یہ جو پروجیکٹ، جو بنیادی پروجیکٹ تھا، یہ جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم کا تھا، وہ تو فارغ ہو گئے، وہ تو ہو گئے ہیں ریٹائر، اور ریٹائر ہو کے بیٹھے ہیں، اب کوئی سنبھالنے والا ہے نہیں، اور آدھا اسکرپٹ وہ ساتھ ہی لے گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم ہی ہوں گے، لہٰذا 80% اسکرپٹ وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ اب آگے کی کوئی ہے ہی نہیں تھی، وے آؤٹ ہی کوئی نہیں ہے، تو عمران خان صاحب کو اگلا وے آؤٹ تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، وہ کر لیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کے جو وزیر ہیں وہ زور شور سے کہہ رہے ہیں کہ وہ والے وزیر جو عمران خان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور پیپلز پارٹی کے بھی وہ وزیر جو عمران خان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی بندہ بڑا زبردست ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ نہ کہیں تو وہ جا نہیں سکتے عوام میں، کہ بندہ بڑا زبردست ہے، لیڈر بڑا زبردست ہوا جی، اور یہ چھا گیا اور آ گیا، اور اس نے بڑی مردانہ وار جیل کاٹی۔ تو جناب مردانہ وار کیا، یہ جیل ہمت اور عزم سے کاٹی جاتی ہے، اور اس میں مردانہ اور زنانہ وار نہیں ہوتا، اس میں عزم ہوتا ہے، اور وہ آپ نے دیکھا اس لڑائی میں، یعنی کہ جن کو بالکل برکر فیملی سمجھا جاتا تھا، خدیجہ شاہ آرمی چیف کی وہ نواسی، اور آرمی چیف کی نواسی ہو کے بھی وہ جیل کی کال کوٹھڑیوں میں وہ پڑی رہیں، اس کے بعد صنم جاوید، فلک جاوید، اور طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ، یہ خواتین جو ہیں، بشرا بی بی، یہ ساری کی ساری خواتین نے بھی وہ کام کر دیا، اور سماویہ طاہر، اور نام اگر کوئی ذہن میں نکلے، بے شمار نام ہے، بے شمار نام ہے، تو یہ بیچاری خواتین جو ہیں، گمنام بھی ہیں بہت ساری، تو خواتین نے بھی اس دفعہ کمال کر دیا، جن کو یہ سمجھتے تھے یہ برگر فیملی ہے، یہ صرف آتے ہیں جناب گانے شانے سن کے، میوزک ووزک سن کے چلے جاتے ہیں جلسوں میں، تو یہ ہوا۔ اس کے بعد اگلا ایک اور کام ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ اندازہ غلط ثابت ہو گیا، عمران خان صاحب نہیں ٹوٹ رہے، اور عمران خان صاحب کے نہ ٹوٹنے کی وجہ سے اب الٹا نقصان ہو گیا، گلے پڑ گئے، اور پھر یہ کہ یہ 700 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا، 700 دن سے زیادہ ہو گئے عمران خان کی قید کو، ان 700 دنوں میں 170 سے زیادہ دفعہ رابطہ کیا گیا عمران خان صاحب سے، 170 دفعہ 700 دنوں میں، اور اس میں کوئی فرد نہیں چھوڑا جو عمران خان کے پاس نہ گیا ہو یا کس کو اپروچ نہ کیا ہو، اس میں صحافی بھی شامل ہیں، اس میں ان کے فیملی کے ہر ممبر کو اپروچ کیا گیا، اس میں پارٹی کے تمام لوگوں کو اپروچ کیا گیا، عمران خان صاحب کے دوستوں کو اپروچ کیا گیا، یہاں تک کہ باہر سے بھی لوگ بلوائے گئے، ان کو بھی بھیجا گیا، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے، اور عمران خان صاحب کو آفر صرف ایک رکائت تھی کہ آپ ہمارے ساتھ معاملہ طے کریں، ہم آپ کو بنی گالا اب آپ بنی گالا چلے جائیں، جہاں بھی جانا چاہیں چلے جائیں، اور بس ہمیں ذرا تھوڑا سا ٹائم دے دیں، اور اس نظام یہ جو 8 فروری 2024 الیکشن چوروں کو مان لیں، انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہو سکتا، الیکشن چوری نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، اور نہیں مانیں گے، اور وہ نہیں مانے، تو اس لیے تمام ایفرٹس ناکام ہو چکی ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا ایک ہوا جی، بہت بڑا فراڈ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ان کے اندازے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی عقل استعمال کرتی تو میرا خیال ہے کہ کافی، لیکن ہوا یہ کہ جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی
جن لوگوں نے دوسری رائے کا اظہار کیا کہ یہ کام مت کریں، ان کو کہا گیا کہ یہ باقاعدہ طور پہ، اور آج بھی ان کو کہا جاتا ہے امرانڈو ہیں یہ، اور ان کو یہ گالی بنا دیا گیا اور کہ یہ امرانڈو ہیں، ان کو چھوڑیں، یہ تو ان کو چھوڑیں. لیکن آج ان کی ساری رائے درست ہو گئی، بالکل 100% درست ہو گئی، اور باقیوں کی ساری رائے غلط ہو گئی. اب یہ بند گلی میں پہنچے ہوئے ہیں. اب پھر ایک کے بعد ایک غلطی کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب جو ووٹر تھا، پاکستان کا ووٹر، پاکستان کا عوام، اوورسیز سے لے کے پاکستان کے اندر، انہوں نے بھی ثابت کر دیا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے سارے اندازے ان کے غلط ثابت کر دیے، کیونکہ ماضی میں ہوتا تھا کہ یہ اس پہ انگلی رکھ دی تو اس کا مطلب ہے یہ ہو گیا جی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جس پہ انگلی آ گئی یہ ہو گیا، یہ وہ کہتے ہیں کہ پرندہ جو ہے وہ اقتدار کا پرندہ ان کے بیٹھ گیا جی، کندھے پہ سوار ہے، تو لہٰذا یہ تو ہو گیا، ہم جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ جیت جائے گا. لیکن اس دفعہ یہ ہوا، پاکستان کے عوام نے کہا کہ نہیں. پاکستان کے عوام نے بھی 75 سالہ تاریخ بدل دی، اور بدل کر انہوں نے کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ووٹ ہم اپنی مرضی سے دیں گے، اور اس کو دیں گے جو جیل میں بیٹھا ہے، اور اس کو دیں گے جس کا نشان آپ نے چھین لیا، اور اس کو دیں گے جس کی آپ نے الیکشن کمپین نہیں چلنے دی، اور اس کو دیں گے جس کے خلاف، جن لوگوں کے خلاف آپ نے ہزاروں مقدمات درج کیے گئے. لہٰذا انہوں نے تلاش کر کے انہوں نے ووٹ دیا. تو یہ ایک دوسرا فراڈ ہوا. پہلا عمران خان کو غلط اندازہ، دوسرا جناب عوام نے بھی غلط اندازہ. انہوں نے کہا ہمارے بارے میں بھی آپ غلط اندازہ مت لگائیں. تو یہ دو بڑے جو ان کے ساتھ ہوئے جی. یہ میرے سامنے فیصلہ ہے، پرسوں آیا ہے جی، 9 مئی کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اس کا فائدہ تمام کو پہنچے گا. اور کیونکہ 9 مئی قومی سلامتی یا مفاد کا نہیں، بلکہ یہ سول مقدمہ ہے. یہ پشاور ہائی کورٹ کے 2 آنریبل ججز کہہ رہے ہیں، اور جسٹس وقار احمد اور جسٹس صادق علی نے یہ فیصلہ دیا ہے. اور یہ فیصلہ آپ کو ٹیلی ویژن چینلز پہ نظر نہیں آئے گا، یہ خبر آپ کو ٹیلی ویژن چینلز پہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں پہ 100 ارب کے اشتہارات دیے جا چکے ہیں، اور 100 ارب روپیہ. اس کے بارے میں ضرور پوچھتے رہا کریں. اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار اور جسٹس صادق علی نے جی فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے کارکنان جو پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو آرمی ایکٹ 1954 کے رول 130 کے تحت ریکارڈ حاصل کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے، کیونکہ ان کو ریکارڈ نہیں دیا جا رہا تھا. کیونکہ وہ جاتے تھے بیچارے کہ ہم نے اپیلیں فائل کرنی، ریکارڈ دیں، تو ان کو ریکارڈ نہیں دے رہے تھے. تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کو سارا ریکارڈ دیں، اور فیصلے میں لکھا کہ آرمی ایکٹ 1954 کے رول 130 کے تحت ہر وہ شخص جس کا کورٹ مارشل ہوا، اسے مقررہ فیس کی ادائیگی پر کارروائی کا ریکارڈ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن پہ چیف آف آرمی اسٹاف کی رائے میں کورٹ مارشل کی کارروائی یا اس کا کوئی حصہ ریاست کی سلامتی یا مفاد کے لیے نقصان دہ ہو. تو آگے جا کے عدالت نے لکھا، کیونکہ اس ہیئرنگ میں جو مقدمہ گیا ان کے سامنے، انہوں نے کہا کہ اس ہیئرنگ میں ڈپٹی اٹارنی جنرل عدالت کے سامنے ایسا کوئی حکم پیش نہیں کر سکے جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس مخصوص مقدمے میں ریکارڈ کی فراہمی کو ریاست کی سلامتی یا مفاد کی بنیاد پر روکنے کا کوئی فیصلہ کیا ہو. درخواست گزاروں کے وکیل نے بھی موقف اختیار کیا کہ ان پر عائد کیا گیا جرم سول جرم ہے، نہ کہ پاکستان کی سلامتی کا. اور یہ جو سول جرم اور فوجداری مقدمے میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو یہی کہ نہ یہ اس میں غداری کا معاملہ ہے، نہ بغاوت کا ہے، نہ کوئی دہشت گردی کا ہے، یہ سول میٹر ہے، اور سول میٹر میں یہ نہیں ہو سکتا، اور سول میٹر ویسے بھی فوجی عدالتوں میں نہیں چلتے ہوتے. اور عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ریکارڈ حاصل کرنا درخواست گزاروں کا ایک آئینی حق بھی ہے. آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 4، 9، 10A اور 19A کے مطابق انہیں اس ٹرائل کا ریکارڈ فراہم کیا جائے. لہذا بجائے اس کے کہ ریکارڈ کی نقول براہ راست خود درخواست گزاروں کو دی جائیں، عدالت چاہتی ہے کہ جو کچھ اس درخواست میں مانگا گیا ہے اس کا مکمل ریکارڈ جواب دہندگان اپنے تحریری جوابات کے ساتھ منسلک کریں، جہاں سے درخواست گزار یہ نقول حاصل کر سکیں گے. اب یہ جو فیصلہ آیا ہے جی پشاور ہائی کورٹ کے 2 آنریبل ججز کا، یہ فیصلہ ان تمام قیدی جو کہ اس وقت فوجی عدالتوں سے جن کو سزا سنائی گئی، ان سب کے لیے ایک
रोशनी की किरण है और इस फैसले की बुनियाद पे वो सब के सब जो इस वक्त बेचारे जेलों में गल सड़ रहे हैं, उनको ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। अब अदालत के इस हुक्म के मुताबिक वो सारा रिकॉर्ड उनको मिलेगा कि भाई इनके खिलाफ मामला क्या है, तो चीज़ें सारी खुल के सामने आएंगी कि क्योंकि उनको उन सबको ये कहा गया था कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दे दें और इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे तो हम आपको फारिग कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी एक ने भी ये नहीं कहा, यहाँ तक कि इमरान खान ने भी पैगाम भिजवाया कि आप लिख के देते जाएं और अपने जिंदगियां आसान करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।